آج تک ہم یہی سمجھتے آ رہے ہیں کہ کرکٹ انگلینڈ والوں نے ایجاد کی اور دنیا میں کرکٹ انگلینڈ نے پھیلائی، لیکن آج تک بہت ساری اور باتوں کی طرح ہماری یہ انفارمیشن بھی غلط ہے۔ جی ہاں دوستو، کرکٹ کی ایجاد میں انگلینڈ والوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، پر یہ ضرور ہے کہ انگلینڈ نے اپنے نو آبادیاتی نظام کے دوران کرکٹ دنیا میں پھیلائی اور اس کو باقاعدہ کھیل کے طور پر دنیا میں پھیلایا۔ آدھی سے زائد دنیا پر قبضے کے دوران فوجی اور لوگ جس ملک میں جاتے اپنا یہ معروف کھیل ساتھ لے جاتے۔ تو اگر کرکٹ انگلینڈ کی ایجاد نہیں تو کس ملک کی ہے؟ اگر کسی اور ملک کی ہے تو پھر یہ انگلینڈ کے نام سے موسوم کیوں ہے، اور اس ملک کے بجائے انگلینڈ اس کی مشہوری کا باعث کیسے بن گیا؟ ان سب سوالات کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو مکمل دیں۔ آج کرکٹ کی مکمل تاریخ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کائنات ہماری سوچ سے بھی زیادہ پراسرار اور وسیع ہے۔ یہاں کہکشائیں ہیں، ان گنت انجان سورج اور سیارے ہیں۔ اس وسیع کائنات کا چھوٹا سا جز ہماری زمین، جو کہ اپنے اندر کئی کائناتیں لیے پھرتی ہے، ان رازوں پر سے پردہ اٹھائے گا۔ ڈسکور ارتھ ٹی وی۔ تاریخ دانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ کرکٹ کا کھیل سب سے پہلے فرانس میں کھیلا گیا، برطانیہ میں نہیں۔ وہی اس کا موجد ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ کرکٹ برطانوی سرزمین پر 1550 میں شروع ہوئی اور گلف فیلڈ میں کھیلی جاتی تھی۔ پہلی بار اس کا دستاویزی ثبوت 1589 میں ایک رائل گرامر اسکول کے بچوں کی جانب سے کرکٹ کھیلنے کی رپورٹ سے ملا، لیکن تاریخ دانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انگلینڈ میں اس کھیل کے سامنے آنے سے بھی تقریباً 80 برس قبل 1478 میں کنگ لوئس 11 کو لکھے گئے خط میں کرکٹ کا تذکرہ موجود ہے۔ نوجوان کی جانب سے بھیجے گئے خط میں کہا گیا کہ شمالی فرانس کے قصبے لائٹریس میں چند لوگ یہ کھیل کھیل رہے تھے۔ جب کچھ دوسرے لوگ وہاں ٹھہرے تو ایک کھلاڑی نے چیخ کر کہا کہ تم ہمارے بال گیم کو کیوں دیکھ رہے ہو، جس پر جھگڑا شروع ہوا اور اس میں ایک شخص مارا بھی گیا تھا۔ اس کے ساتھ اگر کرکٹ لفظ کی تحقیق کی جائے تو دلچسپ بات سامنے آتی ہے کہ یہ فرانسیسی زبان کا ہی لفظ ہے جس کے معنی ڈنڈے اور ہاتھی کے ہیں۔ کرکٹ کے متعلق یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ اس کا آغاز بر اعظم یورپ سے ہوا ہے۔ ماہرین کے مطابق کرکٹ یا اس سے ملتا جلتا کھیل 13ویں صدی عیسوی میں شروع ہو چکا تھا۔ اس طرح کے شواہد ایک قدیم پینٹنگ سے ملتے ہیں جس میں ایک نوجوان سیدھی چھڑی اور گیند پکڑے ہوئے ہے اور ڈنڈے سے اسے ضرب لگانا چاہتا ہے۔ تاریخی پس منظر کے مطابق اس پینٹنگ کو 1230 عیسوی سے منسوب کیا جاتا ہے۔ کرکٹ کے متعلق ایک دستاویز کا ذکر ورسل کی کتاب میں موجود ہے۔ اس دستاویز میں لکھا ہے کہ 1550 عیسوی میں سری کاؤنٹی میں ملکہ برطانیہ کے درباری جان ڈیری جب فری اسکول گلڈفورڈ میں اسکالر تھے تو وہاں پر بچے اور ان کے دوست کرکٹ کھیلتے تھے۔ یہ قدیم دستاویز 16 جنوری 1598 عیسوی کی ہے جو گلڈفورڈ کے میئر کے پاس ہے۔ رسل نے اپنی کتاب ہسٹری آف گلڈفورڈ میں اس دستاویز کا ذکر کیا ہے۔ کرکٹ کا کھیل ہنری ہشتنگ کی بادشاہت کے اختتام تک عوام اور نوجوانوں میں مقبولیت اختیار کر چکا تھا۔ کہتے ہیں کرکٹ از اے جینٹل مینس گیم، اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ کھیل نوابوں میں مقبول تھا اور وہی زیادہ کھیلتے تھے، پر یہ سراسر جھوٹ ہے۔ یہ گیند 13ویں صدی عیسوی سے ہی گلی محلوں اور چوراہوں سمیت جنگلوں میں بھی کھیلی جاتی تھی۔ ہاں، بعد میں اس کھیل کی صدیوں مقبولیت کے بعد نوابوں جنٹل مینوں نے کھیلنا شروع کر دیا۔ عام خیال یہ ہے کہ فرانس میں مقبولیت کے بعد انگلینڈ میں کرکٹ کا آغاز انگلینڈ کے جنوب مشرقی حصے کے سبزہ زاروں کے چراگاہوں سے ہوا ہے۔ چرواہوں سے یہ کھیل عوام تک پہنچا اور پھر آہستہ آہستہ امیر لوگ بھی اس کھیل میں دلچسپی لینے لگے۔ 1775 عیسوی میں MCC کی طرف سے جاری کردہ قوانین میں سکے کی مدد سے ٹاس کرنے اور نو بال کے اصول بتائے گئے۔ اسی مسودے میں امپائر کی حیثیت بھی بتائی گئی اور یہ بھی واضح کیا گیا کہ امپائر کا فیصلہ حتمی سمجھا جائے گا۔ جبکہ کرکٹ کا پہلا انٹرنیشنل میچ 1844 میں امریکہ اور کینیڈا کی ٹیموں کے درمیان نیو یارک میں کھیلا گیا۔ انگلش ٹیم نے آسٹریلیا کے ساتھ میچ کھیلنے کے لیے 1862 عیسوی میں پہلی بار غیر ملکی دورہ کیا، جبکہ اکتوبر 1868 میں آسٹریلوی ٹیم نے انگلینڈ اور کینیڈا کا دورہ کیا اور ان ٹیموں کے مابین میچ بھی کھیلا گیا۔ 18ویں صدی کے اختتام تک بالرز انڈر آرم بالنگ کرتے تھے، اوور آرم بالنگ سے کوئی آگاہ نہیں تھا۔ کینٹ کاؤنٹی کا کرکٹر جان ویلز اپنی بہن کرسٹینا ویلز کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا۔ کرسٹینا ویلز کو لمبے اسکرٹ کی وجہ سے انڈر آرم بالنگ میں مشکل پیش ہوئی تو اس نے اوور آرم بالنگ کرنا شروع کر دی۔ یہی سے کرکٹ میں اوور آرم بالنگ کا آغاز ہوا، جبکہ باقاعدہ 1864 عیسوی میں اوور آرم بالنگ کی اجازت دی گئی تھی۔ دنیا میں پہلا ٹیسٹ کرکٹ میچ 1877 عیسوی میں انگلش ٹیم اور آسٹریلوی ٹیم کے درمیان آسٹریلیا میں ہی کھیلا گیا۔ اسی طرح 1882 عیسوی میں آسٹریلیا نے ٹیسٹ سیریز کے لیے انگلینڈ کا دورہ کیا اور اوول میں کھیلے گئے میچ میں انگلش ٹیم کی شکست سے ایشیز سیریز کا آغاز ہوا۔ ان دونوں ٹیموں کے بعد جنوبی افریقہ دنیا کی تیسری ٹیم کے طور پر 1899 میں
टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में शामिल हुई। 1889 में MCC ने पहले मसले में मजीद 41 पॉइंट का इजाफा किया, जिनमें गेंद और बैट का वजन, बैट और विकेटों की लंबाई, दौरान मैच किसी भी टीम की तरफ से विकेट खराब न करने, रन आउट, स्टैंड आउट और दीगर कवानीन शामिल किए गए। 1899 में एक ओवर में गेंदों की तादाद 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। फिर 1900 ईस्वी में ओवर गेंदों की तादाद 6 कर दी गई। 1900 ईस्वी तक क्रिकेट खेलने के लिए जो बल्ले इस्तेमाल होते थे उनकी लंबाई 45 इंच और चौड़ाई 4.5 इंच थी। बाद में बल्ले की लंबाई कम करके 38 इंच और चौड़ाई 4.25 इंच कर दी गई। अगर हम वतन अजीज पाकिस्तान की बात करें तो हमारी कौमी क्रिकेट टीम ने 1952 ईस्वी में टेस्ट क्रिकेट से क्रिकेट का आगाज किया। बाद में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जदीद क्रिकेट में सबसे ज्यादा कामयाब टीमों में से एक बन गई। यहाँ पर क्रिकेट वर्ल्ड कप के आगाज की बात की जाए तो इसका आगाज 1975 ईस्वी में इंग्लैंड से हुआ। दुनिया का पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम ने जीता। इस वर्ल्ड कप के फाइनल मैच को देखने के लिए 2400 लोग ग्राउंड में मौजूद थे। दूसरा वर्ल्ड कप भी 1979 ईस्वी में इंग्लैंड ने ही करवाया, जो फिर वेस्ट इंडीज की टीम ने जीतकर अपने नाम कर लिया। इसके फाइनल मैच के दौरान 32,000 शौकीन क्रिकेट स्टेडियम में बैठकर मैच देख रहे थे। तीसरे क्रिकेट वर्ल्ड कप की जिम्मेदारी फिर बानी क्रिकेट इंग्लैंड ने उठाई, जबकि ये वर्ल्ड कप 1983 ईस्वी में हुआ, जो इंडिया की टीम ने जीता। तब 30,000 लोग ग्राउंड में मैच से लुत्फअंदोज हो रहे थे। चौथे क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच 1987 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया ने 95,000 लोगों की मौजूदगी में इंडिया के शहर कलकत्ता से जीता। फिर 1992 ईस्वी में दुनिया क्रिकेट का 5वां बड़ा क्रिकेट कप टूर्नामेंट मुनक्कद हुआ, जो पाकिस्तान की टीम ने इमरान खान की ज़ेर कप्तानी में जीता। इस वर्ल्ड कप के फाइनल मैच को देखने के लिए क्रिकेट स्टेडियम में 87,162 लोग मौजूद थे। इसी तरह छठा क्रिकेट वर्ल्ड कप श्रीलंका ने जीता। ये वर्ल्ड कप 1996 ईस्वी में हुआ था। तब 62,645 लोग मैदान में मैच देखने गए। 1999 ईस्वी में 7वां क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया ने 30,000 लोगों की मौजूदगी में क्रिकेट ग्राउंड से उठाया। 2003 और 2007 वाले दोनों क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीते थे। 2011 में होने वाला वर्ल्ड कप इंडिया क्रिकेट टीम जीत लिया, जिसके फाइनल से 65,000 लोग ग्राउंड में जाकर लुत्फअंदोज हुए। और इसी तरह अब तक का आखिरी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 में हुआ था, जो एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीत लिया था, जबकि 93,102 क्रिकेट शौकीन ने स्टेडियम में बैठकर इस मैच को देखा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे पहले साउथ अफ्रीका की टीम ने अपने नाम की, जबकि 2017 ईस्वी में ये ट्रॉफी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने अपने रवायती हरीफ भारत को फाइनल मैच में हराकर इंग्लैंड से पाकिस्तान लेकर आई। दोस्तों, अब जब ये राज खुल रहे हैं और क्रिकेट की इजाद का सिरा इंग्लैंड से वापस फ्रांस के सर सजाया जा रहा है, तो वो कस्बा लाइट्रेस जहाँ क्रिकेट मैच के खेलने जाने का सबूत मिला, वहाँ एक क्रिकेट स्टेडियम बना दिया गया है और अब मुख्तलिफ क्लब्स के दरमियान मैच कराए जाएंगे। अब हमें देखना ये है कि क्रिकेट के हकीकी बानी क्या दुनिया क्रिकेट में अपना नाम बना पाएंगे। लेकिन मुझे एक और बात का डर है, कहीं कुछ सालों के बाद नई तहकीकात क्रिकेट की इजाद किसी और मुल्क से साबित न कर दे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? अपनी आराज से जरूर नवाजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। जल्द मिलते हैं नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।